بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن حنیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بیٹے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے اور محمد بن حنیفہ یزید سے ملنے کیوں گئے؟ یزید کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ محمد بن حنیفہ کالا حنیفہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور پہلے طبقے کے تابعین میں سے تھے۔ آپ کو محمد بن علی اور محمد اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور بعض محققین کے مطابق آپ کی ماں کنیز تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دوران بنی اسد کے بنی حنیفہ پر حملے کے دوران اسیر ہوئے اور امام علی علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ ابن حنیفہ جنگ صفین، جمل اور نہروان میں شریک ہوئے اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کی فوج کے علمدار بھی تھے۔ جنگ صفین میں بھی ان کی ایک ٹانگ بھی شہید ہو گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ مدینہ میں تھے اور بعض روایات کے مطابق محمد بن حنیفہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کیا، لیکن امام سجاد المعروف امام زین العابدین کی امامت پر حجر اسود کی گواہی کے بعد اپنے دعویٰ سے دستبردار ہوئے اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین کی امامت کے متقاعد ہوئے۔ کوفہ پر مختار کے قبضے کے بعد انہوں نے مختار کو خط لکھا تھا۔ مختار نے ایک گروہ کو مکہ بھیج کر انہیں عبداللہ بن زبیر سے نجات دلائی کہ ثانیہ انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہیں مہدی موعود کہا گیا۔ امام تمیمیہ اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے، تو جب آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو محمد بن حنیفہ نے کہا کہ وہ تو سنت کو تلاش کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا پرہیزگار انسان ہے۔ اسی مجلس میں عبداللہ ابی مطیع جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے کچھ شاگرد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد بن حنیفہ، یزید نے آپ کو دھوکہ دیا، کیونکہ جتنے دن آپ اس کے پاس رہے اس نے نماز قائم کی، سنت قائم کی، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ نہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ بن ابی مطیع صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں یزید سے مل کر واپس مدینہ منورہ آیا تو لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یزید کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو یزید کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، یعنی وہ نماز میں سستی کرتا اور شرابی انسان ہے۔ علماء اکرام اور فقہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی مطیع چونکہ صحابی رسول تھے، اس لیے ان کے موقف کو زیادہ جاندار تسلیم کیا جائے گا محمد بن حنیفہ کے موقف کو، کیونکہ محمد بن حنیفہ ایک تابعی تھے اور تابعی کے مقابلے میں صحابی کی روایت کو زیادہ جاندار تصور کیا جاتا ہے۔ محمد بن حنیفہ کا سیاسی موقف نہایت مسالمت آمیز تھا۔ ان کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ بن محمد الویو کی تاریخ کے مشہور افراد میں سے ہیں، چونکہ آپ کی وفات سے 81 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ 16 ہجری میں متولد ہوئے، اور بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر خالہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عثمان، عمار بن یاسر اور معاویہ وغیرہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ نے مدینہ میں وسیع پیمانے پر درس تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی مقصد سے بہت سارے نظریات رواج پائے، یہاں تک کہ مدینہ میں آپ کے درس و تدریس کو حضرت حسن بصری کے علمی حلقے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حلقے سے ابن حنیفہ کے 2 بیٹے عبداللہ جن کا لقب ابو القاسم تھا اور حسن جن کا لقب ابو محمد تھا نکلے، اور ابو ہاشم متزلی نظریات کا واسطہ بنایا اور ابو محمد مرحبا کا بانی بنا محمد بن حنیفہ سیاسی اعتبار سے باہم مسالمت آمیز رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی موقف کی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور معاویہ کے ولی عہد کے عنوان سے یزید کی بھی بیعت کی اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ محمد بن حنیفہ نے بعد میں نظام خلافت کے ساتھ مسالمت آمیز رابطہ جاری رکھا۔ سن 76 ہجری کو عبد الملک بن مروان سے ملنے دمشق چلے گئے۔ بعض نے عبد الملک سے محمد بن حنیفہ کے رابطے کی وجہ سے ابن زبیر کی ان کے ساتھ بد سلوکی کو ثابت کیا۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں زمزم کے چھوٹے سے کمرے میں بند کیا اور مختار سقفی کے ساتھیوں نے اس سے نجات دلائی۔ مختار کو قتل کرنے کے بعد ابن زبیر نے محمد حنیفہ سے دوبارہ بیعت طلب کی اور چاہتا تھا کہ ان پر اور ان کے قریبی لوگوں پر حملہ کرے۔ اس وقت مسند خلافت پر برجمان عبد الملک بن مروان کی طرف سے محمد بن حنیفہ کو ایک خط موصول ہوا جس میں محمد اور اس کے چاہنے والوں کو شام آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ محمد بن حنیفہ اور اس کے دوست احباب شام کی طرف چلے گئے،
لیکن مدین پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ عبد الملک بن مروان نے عمرو بن سعید سے، جو کہ ابن حنیفہ کے دوستوں میں سے تھا، بے وفائی کی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ سفر سے پشیمان ہوئے اور مقام ایلا میں رک گئے، جو کہ بحیرہ احمر کے کنارے حجاز کے آخر میں شام کے بارڈر پر ایک شہر ہے۔ وہاں سے واپس مکہ لوٹے اور شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کی، اور پھر وہاں سے طائف چلے گئے۔ جب تک حجاز نے ابن زبیر کو مکہ میں محاصرے میں رکھا تو محمد بن حنیفہ طائف میں ہی رہے۔ اس کے بعد پھر شیب ابی طالب واپس آئے۔ حجاج نے ان سے عبد الملک بن مروان کے لیے بیعت طلب کی، لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ابن زبیر مرنے کے بعد محمد حنیفہ نے عبد الملک کو ایک خط لکھا اور اس سے امان مانگا، اور عبد الملک نے اسے امان دیا۔ شیعہ علماء اور رجال کے ماہرین نے محمد بن حنیفہ کے واقعے کو کربلا میں غیر موجودگی کے دفاع میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان کے بقول محمد بن حنیفہ کا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانا آپ علیہ السلام کی نافرمانی یا مخالفت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ ان کی کچھ جائز وجوہات تھیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام کے مدینہ اور مکہ سے نکلتے وقت محمد بن حنیفہ کی بیماری ان دلائل میں سے ایک جسے علماء مجلسی نے علامہ علی کے منابن سنان کے جواب سے نقل کیا ہے۔ وہ دلیل امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلتے ہوئے محمد حنیفہ کی بیماری پیش کیا ہے۔ مکرم نے ابن نماہلی کے حوالے سے ان کی بیماری آنکھوں کا درد بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر معمور ہونا ابن اسم کوفی نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنیفہ امام حسین کو مدینہ میں رہنے پر قائل نہ کر سکے، اس وقت امام نے محمد بن حنیفہ سے فرمایا کہ آپ کے مدینہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے معمور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر رکھیں گے۔ حسین کے ہمراہی اور قیام میں شرکت کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مکلف نہ ہونا۔ تنقیح المقال کے مصنف کا کہنا ہے کہ چونکہ امام حسین نے مدینہ یا مکہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ آنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے محمد بن حنیفہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آنے سے ان کی عدالت پر انگلی نہیں اٹھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب حجاز سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو جانتے تھے کہ شہادت نصیب ہونی ہے، لیکن ظاہری طور پر جنگ کی کثرت سے نہیں نکلے تاکہ وہاں تمام لوگ پر جہاد کے عنوان سے امام کے ساتھ جانا واجب نہ ہو جائے، بلکہ اپنی ذمہ داری کے تحت یعنی لوگوں کی طرف سے دعوت دی ہوئی ظاہر رہ گئی اور پیشوائی کو اپنے ساتھ لینے کی نیت سے نکلے۔ اس صورت میں دوسروں پر واجب نہیں کہ وہ امام کے ہمراہ چلیں۔ اگر کوئی ساتھ نہ چلے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ گنہگار وہ شخص ہے جس نے عاشورہ کے دن کربلا میں امام کو دشمن کے نرغے میں دیکھتے ہوئے امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کی مدد نہیں کی۔ لیکن جو لوگ حجاز میں تھے اور امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، وہ شروع سے ہی امام کے ساتھ آنے پر مکلف نہیں تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آنا فسق اور گناہ کا باعث نہیں۔ امام حقانی ان تمہیدی باتوں کے بعد کہتے ہیں کہ اس لیے کچھ صالح اور اچھے لوگ حجاز میں تھے جن کو شہادت کا شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن ان کی عدالت میں کسی ایک کو بھی شک نہیں تھا۔ بس محمد حنیفہ اور عبداللہ بن جعفر امام کے ساتھ نہ آنا نافرمانی یا انحراف کی وجہ سے نہیں تھا۔ اسباب الہات میں بھی ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ جعفر بن حمران کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے اور محمد بن حنیفہ کے ساتھ نہ جانے کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے حمزہ، تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کبھی یہ سوال نہ کر سکو۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو ایک کاغذ مانگا اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی بن ابی طالب کی طرف سے بنی ہاشم کے نام، اما بعد جو بھی میرے بعد ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا، اور جو بھی یہ کام نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، والسلام۔ علامہ مجلسی امام علیہ السلام کے اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس جملے کا ظاہر تو مذمت بتاتا ہے، لیکن یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ امام نے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ آنے یا نہ آنے میں اختیار دیا ہے، اور چونکہ ساتھ آنا ایک واجب کام نہیں بلکہ اختیاری تھا، اس لیے ساتھ نہ آنا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت پر مجبور کرنے اور امام کے انکار کے بعد محمد حنیفہ نے اپنے بھائی کی جان بچانے کی خاطر آپ کو مکہ جانے اور وہاں پر بھی خطرہ ہوا تو وہاں سے بھی یمن اور یمن میں بھی خطرے کا احساس کیا تو صحراؤں اور کوہستانوں میں پناہ لینے کی تجویز پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تجویز کی تعریف کی اور فرمایا، بھائی آپ کو اجازت ہے کہ مدینہ میں میرے مامور کی حیثیت سے رہیں اور دشمنوں کے امور سے مجھے باخبر رکھیں۔ محمد بن حنیفہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی امامت قبول کرنے کی درخواست کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے دو اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام معین نہیں کیا۔
اور وہ علی علیہ السلام کے بلا فضل فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں امام زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا کہ میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا کہ میں امام سجاد نے محمد بن حنیفہ کو دعوت دی کہ حجر اسود جا کر وہاں پر اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ امام سجاد نے محمد بن حنیفہ کو دعوت دی کہ حجر اسود جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجر اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے وہی امام ہے۔ چنانچہ وہاں جا کر پہلے محمد بن حنیفہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضور گریہ و زاری کے بعد دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امام سجاد نے دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کا مطالبہ کیا تو حجر اسود سے آواز آئی اور علی ابن الحسین کی امامت کی گواہی دی اور محمد بن حنیفہ نے بھی آپ کی امامت کو قبول کیا۔ بعض علماء نے اس مناظر کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ ضعفائی شیعہ محمد حنیفہ کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا کہ محمد بن حنیفہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور قطب الدین اور راوالدی نے ابن حنیفہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا کہ جس میں سے ابن حنیفہ سے امام سجاد کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو محمد نے جواب دیا کہ میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی ابن حسین علیہ السلام ہیں۔ جب مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا تو لوگوں کو محمد حنیفہ کی طرف دعوت دی اور وقت مکہ مدینہ پر عبداللہ بن زبیر مسلط تھا۔ اس نے اس خوف سے کہ کہیں لوگ محمد بن حنیفہ کی طرف نہ آ جائیں، اس نے ان سے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے ابن زبیر نے انہیں زمزم کے حجرے میں قید کر دیا اور قتل کی دھمکی دی۔ محمد حنیفہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار سے مدد کا مطالبہ کر کے خط لکھا۔ مختار نے خط پڑھنے کے بعد زبیبان بن عمارہ کو 400 آدمی اور 4 لاکھ درہم اور بہت سارے لوگ کے ساتھ مکہ بھیجا اور انہیں آزاد کروایا۔ محمد بن حنیفہ وہاں سے شیب ابی طالب چلے گئے اور مختار کے قتل ہونے تک وہیں پر ہی رہے۔ محترم ساتھیو، امید کرتا ہوں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔